بسم اللہ الرحمن الرحیم ومعنى قیامہ بذاتہ عند المتکلمین ان یتحیز بنفسہ غیر تابع تحیزہ لتحیز شیء آخر۔ عالم کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اعیان و اعراض کا مجموعہ ہے۔ عین کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ وہ ممکن جو قائم بذاتہ ہی ہو۔ قائم بالذات کا معنی کیا ہے؟ اس سلسلے میں متکلمین اور فلاسفہ کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ متکلمین ذات باری تعالیٰ کو جوہر اور اس کی صفات کو عرض نہیں کہتے۔ اگر جوہر ذات کو اور صفات کو عرض کہیں گے تو اس کا عالم سے ہونا لازم آئے گا، اور عالم اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ حادث ہے تو اس کا حادث ہونا لازم آئے گا۔ اس لیے عین اور عرض کی ایسی تفسیر متکلمین کرتے ہیں کہ وہ ذات باری تعالیٰ کو شامل نہ ہو۔ فلاسفہ ذات باری تعالیٰ کو جوہر اور اس کی صفات کو عرض مانتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ ذات و صفات کو حادث مانے۔ انہیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان لوگوں نے عین اور عرض کی ایسی تعریف کی ہے جو ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کو بھی شامل ہو۔ دیکھیں، ومعنى قیامہ بذاتہ عند المتکلمین، اور ممکن کے قائم بالذات ہونے کا معنی متکلمین کے نزدیک ان یتحیز بنفسہ، کہ وہ بذات خود متحیز ہو، اشارہ حسیہ کے قابل ہو، کسی مکان میں ہو۔ ان یتحیز بنفسہ، کہ وہ بذات خود متحیز ہو، اشارہ حسیہ کے قابل ہو، کسی مکان میں ہو۔ اشارہ حسیہ کے لیے اس کی جانب کسی واسطہ کی ضرورت نہ ہو، بلا واسطہ اس کی جانب اشارہ حسیہ ہو۔ اس کا تحیز، اس کی جانب اشارہ، اس کا مکان میں ہونا کسی دوسری چیز کے تحیز کے تابع نہ ہو، کہ اصل اشارہ تو آپ کسی چیز کی جانب کر رہے ہیں اور پھر اس کے واسطے سے اس کی دوسری کی طرف بھی اشارہ ہو جائے۔ تو قائم بذات ہی جو ممکن ہوتا ہے وہ بذات خود اشارہ حسیہ کے قابل ہوتا ہے، مکان میں ہوتا ہے۔ اس کا مکان میں ہونا، اس کی جانب اشارہ حسیہ ہونا، یہ کسی دوسری چیز کی جانب اشارہ کسی دوسری چیز کے مکان میں ہونے کے تابع نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یہ موبائل ہے، یہ ایک جگہ رکھا ہوا ہے، یہ بذات خود اس جگہ ہے، یہاں سے ہٹا دے دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ۔ آپ کمرے میں تھے صبح، اس وقت درسگاہ میں۔ آپ ایسے ممکن ہیں کہ آپ کی جانب بغیر کسی واسطے کے اشارہ کیا جا سکتا ہے، یہ فرحان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ بذات خود وہ مکان میں ہے،
واسطہ سے واسطہ تو واسطہ کا وہی معنی ہے جو عام معنی ہے. ہاں کہ کسی واسطے کی ضرورت نہ ہو کہ کسی اشارہ کسی کی جانب ہو اور پھر اس کے واسطے سے اس کی جانب بھی اشارہ ہو جائے. جیسے یہ دیوار سفید ہے تو اصل اشارہ کس کی جانب ہے؟ دیوار کی طرف. اس کے واسطے سے سفیدی کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. تو یہ قائم بذات ہی کا معنی ہے کس کے نزدیک؟ متکلمین کے نزدیک. ایک چیز اس میں جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جوہر ممکن جو قائم بذات ہوتا ہے بہرحال وہ متحیز ہوتا ہے، اشارہ حسیہ کے قابل ہوتا ہے، مکان میں ہوتا ہے، یہاں ہے نا. یہی چیز اس میں یاد رکھنے کی ہے. بخلاف الارض، برخلاف ارض کے کہ وہ بذات خود متحیز نہیں ہوتا ہے، بذات خود اس کی جانب اشارہ نہیں ہو سکتا ہے. اپنے تحیز میں وہ دوسری چیز کی جانب دوسرے کے تابع ہوتا ہے، دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. خود یہ وضاحت کر رہے ہیں فَإِنَّ تَحَيُّزَهُ تَابِعٌ لِتَحَيُّزِ الْجَوْهَرِ. اس میں بھی یہ ہوا کہ عرض کے لیے بھی تحیز ہے، اس کے لیے بھی مکان ہے. فرق یہ ہے کہ اس کا تحیز دوسری چیز کے تحیز کے تابع ہے. فَإِنَّ تَحَيُّزَهُ کیونکہ عرض کا مکان میں ہونا، اس کی جانب اشارہ حسیہ، یہ اس جوہر کے تحیز کے تابع ہے جو اس کا موضوع ہے، جو اس کا محل ہے، جو اسے قائم رکھتا ہے. اس سفیدی کو دیوار قائم رکھے ہوئے ہے تو یہ سفیدی اسی دیوار کے تابع ہے. یہ دیوار اس سفیدی کے لیے کیا ہے؟ موضوع ہے. اس سفیدی کے لیے کیا ہے؟ محل ہے. میں اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ متکلمین کے نزدیک موضوع اور محل میں اتحاد ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اے محلہ الذی یقومہ، یعنی وہ جوہر جو اس عرض کا محل ہے، جو محل اسے قائم رکھتا ہے. ومعنی وجود الارض فی الموضوع، اور عرض کے موضوع میں پائے جانے کا معنی کہ عرض کسی موضوع میں، کسی محل میں کے تابع ہو کر کے پایا جاتا ہے. ہوا ان وجودہ فی نفسہ ہوا وجودہ فی الموضوع. وہ یہ ہے کہ عرض کا بذات خود وجود وہ موضوع ہی میں پایا جانا ہے، الگ سے وہ نہیں پایا جائے گا. جب بھی پایا جائے گا وہ موضوع ہی میں پایا جائے گا. اسی وجہ سے عرض کا انتقال موضوع سے، محل سے یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. اگر اس کو منتقل کریں گے تو یہ فوت ہو جائے گا. جیسے کسی نے ایک دن پوچھا تھا کہ آج طالب علم ہے کل نہیں رہیں گے، ہے نا، تو میں نے اس کا جواب اسی موقع پہ دے دیا تھا اسی کے حساب سے، ہے نا. تو یہ انہوں نے سمجھا دیا کہ متکلمین کے نزدیک قائم بالذات کا معنی کیا ہے اور قائم بالغیر کا معنی کیا ہے. بہرحال دونوں میں کیا ہے کہ متحیز ہوگا، کسی مکان میں ہوگا. ذات باری تعالی جسم و جسمانیات اور مکان سے پاک ہے، لہذا نہ اس کی ذات کو اس تعریف کے اعتبار سے آپ جوہر کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس تعریف کے اعتبار سے آپ ذات باری تعالیٰ کو عرض کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں تعریفوں میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ ملحوظ ہے کہ وہ متحیز ہو، اشارہ حسیہ کے قابل ہو. اور اگر بذات خود اس کی جانب اشارہ ہو بغیر واسطے کے تو وہی قائم بالذات ہے. اگر دوسرے کی واسطے سے اس کی جانب اشارہ ہو تو وہی عرض ہے. دونوں متحیز ہوتے ہیں، دونوں مکان میں ہوتے ہیں، اور مکان، جہت، جسم و جسمانیات سے اللہ پاک ہے، اس کی صفات بھی ان چیزوں سے پاک ہے. لہذا اس تعریف میں ذات اور صفات داخل نہیں ہیں، لہذا وہ عالم سے بھی نہیں ہوں گی، اور عالم سے نہیں ہے تو ان پر حادث ہونے کا شبہ بھی نہیں ہوگا. وَلِهَذَا يَمْتَنِعُ الْانتِقَالُ عَنْهُ، اسی وجہ سے عرض کا انتقال محل سے، موضوع سے محال ہوتا ہے. اگر منتقل کریں گے بھی تو وہ فنا ہو جائے گا، باقی ہی نہیں رہے گا.
بخلاف وجود الجسم فی الحیز، برخلاف حیز میں جسم کا پایا جانا۔ ایک مکان میں یہ موبائل پایا جا رہا ہے، اگر اس مکان سے اس کو ہٹا دیا جائے تو کیا فنا ہو جائے گا؟ آپ کمرے میں تھے تو موجود تھے، یہاں آ گئے تو موت طاری ہو گئی، فنا ہو گئے؟ فنا نہیں ہوتے، آپ کا وجود اب بھی ہے۔ برخلاف جسم کے حیز میں برخلاف جسم کا حیز میں پایا جانا، فإن وجودہ فی نفسہ امر، کہ جسم کا بذات خود وجود ایک دوسرا معاملہ ہے، کہ وہ خود سے موجود ہے، اپنے تحیز میں، اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ وجودہ فی الحیز، اور حیز میں اس کا وجود یہ دوسری چیز ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ مکان نہ رہے تو وہ مکین بھی فوت ہو جائے، مکین فنا ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ فإن وجودہ فی نفسہ امر، کیونکہ جسم کا فی نفسہ وجود الگ معاملہ ہے، اور حیز میں اس کا پایا جانا یہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ مکان میں وہ بھی پایا جائے گا، لیکن مکان میں اس کے پائے جانے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ مکان کی جانب اشارہ یہ واسطہ بنے اس کی جانب اشارہ کے لیے، بلکہ خود اس کی جانب اشارہ بغیر واسطے کے ہوتا ہے۔ جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، کہیں گے کہ یہ فہیم ہے نا، آپ کی جانب ڈائریکٹ اشارہ ہوگا، آپ ڈائریکٹ مکان میں، تو دونوں الگ الگ معاملے ہیں۔ وَلِهَذَا يَنْتَقِلُونَ، چونکہ دونوں الگ چیزیں ہیں، اس کی ذات الگ ہے اور حیز میں اس کا ہونا یہ ایک دوسری چیز ہے، اسی وجہ سے جوہر کا جو قائم بالذات ہو اس کا مکان سے حیز سے انتقال ممکن ہوتا رہتا ہے، آپ برابر دیکھتے ہیں۔ یہ قائم بالذات اور قائم بالغیر کی وضاحت متکلمین کے نزدیک ہے۔ وعند الفلاسفہ، اور فلاسفہ کے نزدیک ممکن کے قائم بالذات ہونے کا معنی یہ ہے قیام الشیء بذاتہ، شے کا بذات ہی قائم ہونا، اس کا معنی ہے استغناؤہ عن محل یقومہ، کہ جو ممکن قائم بالذات ہوتا ہے وہ ایسے محل سے بے نیاز ہوتا ہے جو اسے قائم رکھے۔ یہ کسی بھی ایسے محل سے بے نیاز ہے جو اسے قائم رکھے، بذات خود قائم ہے، اس کی جانب خود ہی اشارہ ہوتا ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو جو ممکن قائم بالذات ہوتا ہے وہ ایسے محل اور ایسے موضوع سے بے نیاز ہوتا ہے جو اسے قائم رکھے۔ اب جواہر جو ہیں وہ بھی محل سے بے نیاز ہوتے ہیں، ذات باری تعالیٰ وہ بھی محل سے بے نیاز ہے۔ تو یہ جو انہوں نے قائم بالذات کی تعریف کی ہے یہ ذات باری تعالیٰ کو بھی شامل ہے اور دوسرے جواہر اور ممکنات کو بھی شامل ہے۔ یہی دونوں تعریفوں میں فرق ہے۔ استغناؤہ عن محل، اس کا ایسے محل سے بے نیاز ہونا جو اسے قائم رکھے، وہ معنی قیام ہی بشیء آخر، اور اس کے دوسری چیز کے ساتھ قائم ہونے کا معنی یعنی قائم بالغیر۔ تو دو چیزیں ایسی ہوں کہ ان میں سے ایک دوسری چیز کے ساتھ قائم ہو، اختصاصہ بہ، اس چیز کا اس دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص ہونا، اس طرح متعلق ہونا کہ پہلی چیز صفت ہو جائے اور دوسری چیز موصوف ہو جائے، بحیث یصیر الاول نعتا والثانی منعوتا، پہلی صفت اور دوسری موصوف ہو، یعنی ایک چیز جو دوسری چیز کے ساتھ اختصاص ہو رہا ہے، دو چیزیں ہیں ان میں سے ایک دوسری چیز کے ساتھ قائم ہے، تو جو قائم ہے وہ کیا ہو جائے؟ صفت بن جائے نا، جس کے ساتھ قائم ہے وہ کیا ہو جائے؟ موصوف ہو جائے۔ اور اس کے جاننے کا یہ صورت ہوتی ہے کہ جو قائم ہے اس کو مشتق کر لیں اور مشتق کرنے کے بعد معاطات کے طریقے پر اسے محمول بنا دیں۔ جیسے اسود ہے، سواد ہے، اس سے اسود کو بنایا اور بنا دیا الجسم اسود،
الجسم ابیض، علم ہے اس سے عالم بنایا اور کہہ دیا زید عالم، تو اس کے دوسری چیز کے ساتھ قائم ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک پہلی چیز دوسری چیز کے ساتھ اس طرح متعلق ہو جائے، اس طرح خاص ہو جائے کہ پہلی جو قائم ہے وہ صفت اور دوسری جس کے ساتھ قائم ہے وہ موصوف ہو جائے۔ اب اس تعریف کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ ہے، اس کی صفات جو ہیں اس میں جب آپ غور کریں گے تو صفات خاص ہیں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، اس سے تعلق ہے صفات کا، اور جو صفات ہیں علم ہے، قدرت ہے، ان سے ان مشتق بنائیں اور مشتق کو معمول کر دیں، اللہ عالم، اللہ قادر وغیرہ ذالک، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جو صفات ہیں فلاسفہ کی اس تعریف کی بنیاد پر قائم بالغیر کے معنی میں ہو رہے ہیں، عرض ہو جا رہے ہیں۔ تو ان کی پہلی جو تعریف ہے اس کی بنیاد پر ذات باری تعالیٰ عین، دوسری جو تعریف کی عرض کی اس کی بنیاد پر ذات باری تعالیٰ عرض، اور جب عین اور عرض ہو گئے تو عالم سے ہوں گے، عالم ہوئے تو حادث ہوں گے، یہ اعتراض ان پر لازم ہے۔ اب ایک چیز اور یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی جو قائم ہے وہ صفت ہو جائے، دوسری جس کے ساتھ قائم ہے وہ موصوف ہو جائے، سواء کان متحیزا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ متحیز ہو، متحیز ہو یا نہ ہو، کسی مکان میں ہو تو بھی اسے کہیں گے کہ یہ صفت ہے، اس کے ساتھ قائم ہے، موصوف کے ساتھ۔ جیسے سواد ہے، جسم ہے، سواد یہ جسم کے لیے حیز ہے، اور سواد یہ قائم ہے موصوف یعنی جسم کے ساتھ۔ سواء کان متحیزا، خواہ وہ متحیز منعوت جو ہے وہ کسی حیز میں ہو، موصوف کسی حیز میں ہو، یہ بھی چلے گا۔ سواء کان متحیزا، خواہ وہ موصوف کسی حیز میں ہو، کما فی سواد الجسم، جیسے سواد جسم میں ہے کہ جسم کے لیے حیز ہے، اولا یا اس کے لیے وہ متحیز نہ ہو، کما فی صفات الباری عز اسمہ، جیسے کہ صفات باری عز وجل ہیں، اور مجردات ہیں، عقل ہے، نفس ہے، ملائکہ ہیں، یہ تمام چیزیں مجرد ہیں، اشارہ حسیہ کے قابل نہیں ہے، تو یہ متحیز بھی نہیں ہے۔ تو ان کے اعتبار سے اس منعوت کا متحیز ہونا ضروری نہیں ہے، اور جب متحیز ہونا ضروری نہیں ہے تو یہ مجردات کو بھی شامل ہو جائے گا، صفات باری کو بھی شامل ہو جائے گا، اور جو اعراض ہیں ان کو بھی شامل ہے۔ یہ اختلاف قائم بالذات اور قائم بالغیر میں متکلمین اور فلاسفہ کا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے کچھ وضاحت کر دی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ ہوا اب اس کے بعد یہ عین کی تقسیم کر رہے ہیں۔ عالم کی دو قسمیں انہوں نے کی ہیں کہ عین اور عرض۔ جو عین ہے وہ یا تو مرکب ہوتا ہے یا پھر جزء لا یتجزا یعنی جوہر فرد ہوتا ہے۔ جزء لا یتجزا بالکل پہلی بحث ہدایت الحکمت میں آپ نے پڑھی ہے، اس کا بیان بعد میں آئے گا، ابھی ہمیں دوسری چیز سمجھانا ہے۔ وہ ہوا اعمالہ قیام بذاتہ من العالم، اور عالم میں سے جو چیز قائم بذات ہی ہے، جس کے لیے بذات ہی قیام ہے، اما مرکب، یا تو وہ مرکب ہوگا، من جزئین فصاعدا، یا تو دو جز سے مرکب ہوگا یا دو سے زیادہ سے مرکب ہوگا، اس میں ترکیب پائی جائے گی یا ترکیب نہیں پائی جائے گی، سیدھی سیدھی بات۔ اگر وہ دو یا دو جز سے زیادہ سے مرکب ہے تو اسی کو جسم کہتے ہیں۔ اگر دو یا دو جز سے زیادہ سے اگر مرکب ہے تو اسی کو کیا کہیں گے؟ جسم کہیں گے، اور اگر ترکیب نہیں ہے تو وہی جزء لا یتجزا ہے، جوہر فرد ہے، دو قسمیں۔ اور جس کے لیے بذات ہی عالم میں سے قیام ہوتا ہے، یا تو وہ دو جز یا دو سے زیادہ سے مرکب ہوگا، اور وہ جسم ہے۔ جسم کے بارے میں اختلاف ہے، یہاں تین مذاہب انہوں نے ذکر کیے ہیں۔
ایک تو یہ کہ جسم دو جز سے مرکب ہے. جسم کی ترکیب کتنے اجزاء سے ہے؟ دو جز سے ہے. یہ جمہور اشاعرہ کا مذہب ہے. دوسرا مذہب ہے بعض اشاعرہ کا، وہ کہتے ہیں کہ جسم تین اجزاء سے مرکب ہے. اور تیسرا مذہب ہے فلاسفہ کا اور ابو علی جبائی کا کہ جسم 8 اجزاء سے مرکب ہے. جسم 8 اجزاء سے مرکب ہے. اس میں جسم میں طول، عرض، عمق کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے. طول اور عرض اور عمق، اس کو سمجھ ہی رہے ہیں. اس میں ایک لفظ آتا ہے بود کا، اس کا معنی ہوتا ہے درازی. ایک آتا ہے زاویہ قائمہ، ایک آتا ہے تقاطو. ایک زاویہ قائمہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے، ابھی ہم بتائیں گے. ایک آتا ہے تقاطو، یعنی عرض طول کو کاٹ کر کے کاٹتے ہوئے آگے بڑھ جائے، یا عمق جو ہے طول اور عرض کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھے. اب اس کو دیکھیں، ابھی ہم اسی میں سمجھا دے رہے ہیں. وہ الجسم وہ اندل باز. اور تو ایک مذہب تو یہاں انہوں نے بتا دیا کہ یا تو وہ دو جز سے مرکب ہوگا، یہ جمہور اشاعرہ کا مذہب ہے. وہ اندل باز لابد لہ من ثلاثۃ اجزاء، دو جز سے زیادہ سے مرکب ہو. اس کی یہ تفصیل کر رہے ہیں کہ بعض کے نزدیک جسم کے لیے 3 اجزاء ضروری ہیں. جسم کے لیے 3 اجزاء ضروری ہیں تاکہ ابعاد ثلاثہ، ابعاد ثلاثہ سے مراد کیا ہے؟ طول، عرض، عمق. تاکہ ابعاد ثلاثہ پائے جا سکیں، طول، عرض اور عمق پائے جا سکیں. اس لیے جسم میں 3 اجزاء کا ہونا ضروری ہے. جسم 3 اجزاء سے مرکب ہوتا ہے. ادھر جو میں نے اوپر نقشہ بنایا ہے کہ ایک پہلے نیچے سے لکیر لیا، وہ طول ہے، پھر اوپر لے کے گیا، اس کو عرض مانے، اور پھر یہ بیچ میں جو لکیر دیا وہی کیا ہے؟ عمق. تو بعض اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ جسم جو ہے یہ 3 اجزاء سے مرکب ہے. طول اور 3 اجزاء سے مرکب ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس میں ابعاد ثلاثہ پائے جا سکیں. اگر 2 ہی جز رہے گا تو طول اور عرض تو پا لیا گیا، عمق کہاں؟ اس لیے جسم کے تحقق کے لیے کم سے کم 3 جز ضروری ہے. ان کی دلیل بعد میں آئے گی 2 والے کی. اور بعض لوگوں کے نزدیک جسم کے لیے 3 اجزاء ضروری ہیں تاکہ ابعاد ثلاثہ متحقق ہو سکیں. ابعاد ثلاثہ سمجھ گئے ہیں، اور طول اور عرض بھی سمجھ گئے ہیں، عمق بھی سمجھ گئے ہیں. یعنی طول والعرض والعمق، یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ابعاد ثلاثہ یعنی طول، عرض اور عمق پائے جا سکیں. یہ ہو گیا، یہ تو بہت آسان ہے. وہ اندل بعض، اور بعض لوگوں کے نزدیک یعنی ابو علی جبائی کے نزدیک جسم 8 اجزاء سے مرکب ہے. جسم کتنے اجزاء سے مرکب ہے؟ من 8 اجزاء، 8 اجزاء سے مرکب ہے جسم، تاکہ ابعاد ثلاثہ کا تقاطع پایا جا سکے. طول کا تقاطع عرض کرے، ہے نا، اور ان دونوں کا تقاطع عمق کرے. تقاطع کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے میں نے یہ ایک لکیر بنائی، ہے نا، بیچ میں سے اسی کے ایک لکیر ایسے اور بنا دیا، تو یہ تقاطع ہو گیا. بیچ اس طول کا کیا ہو گیا؟ اس کو کاٹتے ہوئے وہ آگے گزر رہا. تو ابو علی جبائی نے یہ کہا ہے کہ جسم کے لیے 8 اجزاء ضروری ہیں تاکہ ابعاد ثلاثہ کا تقاطع ہو سکے. یعنی طول کو عرض کاٹے اور طول اور عرض کو عمق کاٹ رہا ہو. کیسے؟ علی زوایا قائمہ، زاویہ قائمہ پر یہ تقاطع ہو رہا ہو تاکہ 2 سطح جوہری کا وجود ہو سکے. 2 سطح
جوہری کا وجود ہو سکے۔ اب اس میں تقاطع کیسے ہوگا اس کو آپ جو میں نے نیچے بنایا ہے اس سے دیکھیں، اور جیسے بنایا ہے ویسے دیکھیں۔ ایک لکیر میں نے دی ہے نا، یہ طول ہے، پھر میں نے ایک لکیر دی، وہ کیا ہے؟ عرض ہے۔ پھر دونوں کے ملتقا پر جہاں دونوں مل رہے ہیں، اب نقشہ تم لوگ دیکھو، میں سمجھا رہا ہوں، دونوں کے ملتقا پر ایک لکیر میں سیدھے لے گیا، تقاطع ہو گیا کہ نہیں؟ پھر ایک لکیر نیچے لے کے آیا، تقاطع ہوا نہیں کہ نہیں ہوا؟ کل کتنے زاویہ قائمہ اس میں بن گئے؟ 4۔ اس تقاطع کے بعد میں جتنا میں بنایا تھا، ابھی جتنا بولا ہوں اتنا ہی صرف سمجھنا ہے نا۔ ابھی وہ اوپر والی 2 لکیریں جو بعد میں بنایا تھا، یا نیچے جو 2 لکیریں بنایا تھا اس کو رہنے دے، ہے نا۔ تو اس میں کتنا زاویہ قائمہ بنا؟ جب ایسے بنایا ہوں، یہ ہے، پھر یہ لے گیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، ایک زاویہ قائمہ یہ، ایک زاویہ قائمہ یہ، ایک زاویہ قائمہ یہ، ایک زاویہ قائمہ یہ، 4 زاویہ قائمہ بن گیا نا۔ تو اب اس طول کو جو میں نے پہلے لیا تھا کہ یہ طول ہے، پھر اس کو بڑھایا، اس کا تقاطع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تقاطع ہو رہا ہے نا۔ 4 زاویہ قائمہ ہو گیا، ایک زاویہ قائمہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے۔ پوری دنیا کتنے ڈگری پہ ہے؟ 360۔ اتنا بھی نہیں، تم لوگ کم سے کم پڑھا ہوگا جیومیٹری۔ چلو خیر، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ تو ایک زاویہ قائمہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے، جو نماز کے بیان میں پڑھتے ہو 45 ڈگری، وہ نصف زاویہ قائمہ۔ انحراف جو ہو سکتا ہے 45 ڈگری تک، یعنی نصف زاویہ قائمہ کے نصف تک انحراف ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ انحراف ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی، یعنی 45 ڈگری ہے نا، وہی 45 ڈگری ہے، وہی نصف زاویہ ہے۔ پورے کو ملا دیں گے، دونوں طرف 45، ادھر 45 ڈگری، ادھر 45 ڈگری، دونوں جب ملا دیتے ہیں تو مکمل ایک زاویہ قائمہ وہ بھی ہو جاتا ہے نا۔ بہرحال اس سے بھی ہمیں غرض نہیں ہے۔ یہ 4 زاویہ قائمہ بن گیا ہے نا، تقاطع بھی پا لیا گیا۔ اب تقاطع پائے جانے کے بعد اوپر میں نے ایک لکیر کھینچی، پھر نیچے کیا، پھر ایسے ہی نیچے والے میں ایک لکیر ادھر دیا، ایک لکیر ادھر دیا، ہے نا۔ اب 2 سطح جوہری ہو گئے، 2 سطح ہو گئی نا، ایک ادھر اور ایک ادھر۔ اور یہ جو میں نے لکیریں کھینچی ہیں، ادھر ایک، ادھر ایک، پھر ادھر اور ادھر، ہے نا، بعد میں، یہ اس لیے کہ دونوں میں عمق پا لیا جائے، گہرائی پا لی جائے۔ تو وہ لکیریں جب میں نے کھینچی تو اب کئی زاویہ قائمہ بن گیا، اور پھر ہر ایک کا تقاطع بھی ہو رہا۔ تو اسی کو انہوں نے کہا ہے لِيَتَحَقَّقَ تَقَاطُعُ الْأَبْعَادِ الثَّلَاثَةِ عَلَى زَوَايَا قَائِمَةٍ۔ سمجھ گئے ہیں؟ اس مثال کو رکھیں گے تبھی سمجھ پائے۔